بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آج موضوعات بہت ہیں، کچھ چیزیں تو خیر بالکل ہی واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جواب طلب ہیں۔ مثلا یہ کہ اچانک چلے گئے اپنا بلاول بھٹو دبئی، اور ان کے پیچھے ان کے والد گرامی چلے گئے، تو وہ قصہ کیا ہے؟ اور باپ بیٹے میں اختلاف اگر پیدا ہو گیا ہے، جو بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدر صاحب کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے عدالت میں کہ انہیں صدارت سے چلتا کیا جائے، اور انہوں نے اس کو تحریک انصاف کا دفتر بنا رکھا ہے، اور وہ اپنا الیکشن کا اعلان نہیں کیا تاریخ کا، اور فلاں یہ بہت سی ان کی غلطیاں گنوائی گئی ہیں۔ وہ کیا قصہ ہے؟ ایک انٹرویو دیا ہے اپنا راجہ ریاض صاحب نے، جس میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ وہ معاملے کی حقیقی نوعیت کیا ہے، ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے یا نادرست ہے یا مسکنسیپشن ہے۔ مریم اورنگزیب کی گرفتاری کا حکم ایک عدالت نے دیا ہے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا عدالت میں۔ بظاہر بڑا سنسنی خیز معاملہ ہے، لیکن دراصل تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک بات بالکل طے ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جنہیں فیصلے صادر کر رہے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اپنے کیلکولیٹ کرتے رہ جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نکلتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا، 37 سیٹیں تھی، کہ عمران خان کو آسانی سے ہرا دیا جائے گا، اور عجیب طریقے سے خان صاحب نے الیکشن لڑا کہ ساری سیٹوں پہ سوائے ملتان کی، کیونکہ وہ تو شاہ محمود قریشی نے تو کوئی بات بنوانی ہو، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں اور گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، تو وہ اپنا وہ اس کے سوا تو باقی ساری سیٹوں پہ خود لڑا تھا۔ عجیب تھا، یعنی سیٹیں لڑ کے خالی کرنی تھیں، اور یہ اخبار میں کہتے تھے دو باتیں، یا تو کہتے ہیں نون لیگ جیت جائے گی، یا کہتے تھے کہ ٹکر کا مقابلہ ہے۔ تو کوئی ٹکر کا مقابلہ نہیں، 37 سیٹیں جیتیں، 2 پہ دھاندلی کی، 7 دوسری پارٹیوں نے جیتیں سب نے مل کر، اور 2 پہ تو بڑی واضح دھاندلی ہوئی۔ اسی طرح راجن پور کا الیکشن اگر یاد ہو، میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یہ راجن پور میں جو متعلقہ لوگ تھے اور جن اخبار نویسوں نے اس کو کور کیا تھا، اتفاق سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ یہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ 18-20 ہزار ووٹوں سے آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے، یعنی عمران مخالف اتحاد جو ہے، اور افسروں کے تبادلے کر دیے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، اور بعض رسوخ لوگوں کو گھیر لیا گیا تھا، ترغیبات دی گئی تھیں، روپیہ بھی ظاہر ہے حکومت فراوانی سے خرچ کر سکتی تھی، لیکن ووٹر باہر نکل آیا، اور کوئی 25-30 ہزار ووٹوں سے، مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں، لیکن بہت زیادہ ووٹوں سے پی ٹی آئی کو امیدوار جیت گیا۔ تو اگر تو ووٹر باہر نکل آئے، 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں، ٹو بی ایگزیکٹ، 6 کروڑ میرے ذہن میں تھا، لیکن اب فگر دیکھا تو 5 کروڑ 70 لاکھ ہیں۔ اگر ووٹر باہر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ امیدوار ہی نہ ملیں۔ 230 امیدوار جو ہیں ایم پی اور ایم این اے، تو ان کے جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا پارٹی کو، کچھ پہ دباؤ تھا، کچھ نے خود ہی چھوڑ دیا۔ تو ان کو امیدوار ہی اچھے نہ ملیں، پھر یہ ہے کہ ان کو کمپین چلانے نہ دی جائے، عمران خان جیل میں رہیں، امیدواروں کو ہراساں کیا جائے، وہ اپنے ووٹروں کو پولنگ سٹیشنوں پہ نہ لا سکیں۔ اس کے باوجود اگر ووٹر خود ہی نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عمران خان کو جو پیشکش کی گئی تھی، اب اس کچھ تازہ تفصیلات ملی ہیں۔ یہ صدر عارف علوی اور اعجاز الحق صاحب اور محمد علی درانی صاحب جو فارمولہ بنا رہے تھے، اس پہ شبہ کی، ان کی نیت پہ شبہ کیے بغیر نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ لیا جائے کہ تینوں بہت نہایت نیک نیتی سے کر رہے تھے۔ تو وہ فارمولہ کیا تھا؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو پنجاب کی حکومت دے دی جائے گی، پختونخوا کی تو دے دی، ظاہر ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں، یعنی یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا حیرت انگیز واقعہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو اب بھی دینی شاید پڑے گی۔ اور اس میں وہ میرا خیال ہے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی اپنی چوائس کے آدمی ہوں گے، یعنی یہاں تو ہوں گے چودھری پرویز الہی، اور وہاں بھی اسی طرح کا کوئی آدمی ڈھونڈ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اشک شوئی ان کی جس کو کہتے ہیں کر دی جائے گی، تھوڑی بہت فیس سیونگ کا موقع دے دیا جائے گا،
اور 2 سال کے لیے عمران خان صاحب پالیٹکس سے الگ ہو جائیں گے، پارٹی ان کی یہ باقی رہے گی۔ عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا مجھے اعتبار ہی نہیں ہے۔